السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے بڑی یوزفل ہونے والی ہے، کیا وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو یا بوڑھا۔ اور یہ ویڈیو سب کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بات مذہب اسلام سے، شریعت اسلام سے متعلق ہے اور اسلام ہر ایک کے لیے ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک بغیر کسی اسکپ لائن کے ضرور دیکھیں، کیونکہ آج اس ویڈیو میں یکساں سول کوڈ کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا، آپ اسے ضرور سماعت فرمائیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ضرورت ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کا ہر مسلمان اپنے طور پر ہر لمحہ باشعور رہے اور ہر آواز پر لبیک کہنے کو تیار رہے۔ دوسری ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کہ دین یا کوئی راستہ، آپ کے ہاں سروے میپ چھپتا ہوگا، اگر کبھی 100 برس پرانا سروے میپ آپ نے دیکھا ہو، بہت سی روڈ، بہت سی سڑکیں اس میں دیکھیں گے آپ۔ آج تلاش کریں گے وہ سڑک نہیں ملے گی، وہ ڈیڈ روڈ ہو گئی۔ کیوں؟ لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ جس راستے پر اس کی بالکل ثبوت موجود ہے کہ یہ روڈ تھی، لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، وہ راستہ نہیں رہا۔ اور جہاں راستہ نہیں تھا لوگ چلنے لگے تو لوگوں کے راستہ لگا لینے سے راستہ بن جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، اگر تم ہندوستان میں اسلام کی بقا چاہتے ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈیڈ روڈ مت بننے دو، یعنی اس پر اگر تم چلنا چھوڑ دو گے تو کسی سرکار کو ضرورت نہیں ہے اس کو بند کرنے کی، خود بخود بند ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت کو ہم اپنی زندگی پر جاری اور نافذ کریں گے اور اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے، اگر ہم سرکار کے دباؤ کے بغیر، کسی گورنمنٹ کی طاقت کے بغیر، کسی پولیس کی لاٹھی کے بغیر، چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، ہم نکاح میں وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ نے بتایا، ہم وراثت بانٹیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ بہن کا حق مارا جائے گا۔ کوئی تھوڑی بہت معمولی کھیت کی زمین ہے تو بٹ جائے گی، لیکن باپ کی دکان دبئی میں تھی تو یہ نہیں بٹے گی، اور شہر میں مکان تھا مدراس میں اور پٹنہ میں اور دلی میں تو وہ نہیں بٹے گا، اس میں بہن کو حق نہیں ملے گا۔ غلط بات ہے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے خود شریعت کو چھوڑا تو کوئی تمہاری شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر شریعت تمہاری زندگی میں چالو رہی، تم شریعت پہ عمل کرتے رہے تو شریعت کو انشاءاللہ کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کا بھی عہد کیا جا سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا۔ بس پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں جس طرح نماز کو ضروری جانتے ہو، لوگوں جس طرح روزے کو ضروری سمجھتے ہو، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، حج نکالنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح لوگوں اللہ کی شریعت کو جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی میں جاری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے حالات میں ہم حدود و قصاص جاری نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اس کی استطاعت و طاقت نہیں ہے، لیکن ہم قانون نکاح، قانون طلاق، قانون فسخ، قانون وصیت، قانون ولایت، قانون وراثت وغیرہ دوسرے معاملات میں اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر جاری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں پر ہم کو جاری کرنا ہوگا۔ سنو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے کا مکلف بنایا ہے جتنے کی ہمارے اندر طاقت ہو، اس میں کوتاہی کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ سیدنا امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں۔ جب خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا، مسئلہ خلق قرآن پر ان کو قید کر دیا گیا جیل خانے میں، ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ جب جمعے کا دن آتا، جمعے کی اذان کے وقت اپنے جیل خانے کی کوٹھری سے گھسٹتے گھسٹتے زمین پر نکلتے
اور مین گیٹ تک جیل کے پہنچتے، سارا بدن لہو لہان ہو جاتا، خون سے بھر جاتا۔ جب جمعے کی نماز پڑھ کے لوگ واپس آتے تو پھر یہ اسی طرح گھسٹتے گھسٹتے اپنی کوٹری تک جاتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ قید میں ہیں، آپ جمعے کو جا نہیں سکتے، پھر کیوں آپ گیٹ تک اتنی تکلیف فرماتے ہیں؟ کہا کہ اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جب جمعے کی اذان پڑے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں اگر وہاں تک نہیں گیا تو کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ بویتی تجھ کو میں نے گیٹ تک جانے کی طاقت دی تھی، تو وہاں تک تو جاتا، آگے لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ سیدنا امام بویتی کے اس واقعے سے جو ایک نجی اور شخصی واقعہ ہے، ملی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا ایک سامان موجود ہے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ اگر یہ سوچ کر کے سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، جو تھوڑا کر سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینے کو تیار ہوگی تو یاد رکھو پورا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن جتنا بھر کرنے کی استطاعت تمہارے اندر ہے، جتنا بھر عمل کرنے کی طاقت تمہیں اس موجودہ حالات میں اللہ نے دی ہے، اتنے بھر احکام پر عمل کرنے کا فیصلہ کرو، انشاءاللہ خدا تعالی حالات کو بدلنے والا ہے۔ آگے کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہندوستان میں جدوجہد جو شریعت اسلامیہ کے تحفظ کی چل رہی ہے، اس جدوجہد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو ہر کونے میں چاہے آپ جہاں رہتے ہوں اپنے حالات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، مسائل کا صحیح شعور پیدا کرنا چاہیے، شرعی احکام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور اپنے سماج کو صحیح اسلامی خطوط پر جاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو انشاءاللہ ہندوستان میں ہمارا اسلامی وجود باقی رہے گا اور کوئی سازش اسے مٹا نہیں سکے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو حق اور خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام نے ہمیں زندگی کے تمام امور کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس نے ہمیں عائلی قانون یعنی خاندانی نجی قانون، جسے ہم پرسنل لا بھی کہتے ہیں، ہمارا یہ پرسنل لا کوئی انسانوں کا وضع کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی شکل میں ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے فطری قانون یعنی پرسنل لا کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے یا اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے، یا کوئی شخص مسلم پرسنل لا کی جگہ یکساں سول کوڈ کی بات کرے تو قطعی منظور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی لا بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے ایک اہم چیز جان لے، کیونکہ اکثریت جو عوام الناس ہے وہ اس بات سے نابلد ہے کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا۔ تو دھیان رہیے کہ مسلم قوم کے معنی میں پرسنل کا معنی شخصی اور ذاتی اور نجی ہے، اور لا کے معنی ہے قانون کے انگریزی میں۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا شخصی قانون، اس سے مراد ہمارے خاندانی اور عائلی اور نجی زندگی کے مسائل ہے۔ شریعت کے اعتبار سے اس کے دائرے میں نکاح، طلاق، عدت، نان و نفقہ، خلا، ایلا، فسخ نکاح، پرورش، ولایت، میراث، رضاعت، وصیت، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجین کے حقوق، تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ نکاح کا حق، شفع یعنی پڑوسی کے حقوق، وقف وغیرہ جو عائلی اور خاندانی امور ہے، یہ سب کے سب پرسنل لا میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی کو اردو میں اسلامی عائلی قانون اور عربی میں احوال شخصیہ اور انگریزی میں مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ تو مسلم پرسنل لا ہمارا شرعی خاندانی نجی عائلی قانون ہے۔ اچھا، اور ایک ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کا پورا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ یہ ایک تنظیم ہے جو مسلم پرسنل لا، جو کہ ہمارا عائلی قانون ہے، اس کے تحفظ کے لیے تمام مسلمانوں نے مل کر قائم کیا ہے۔ یہ تنظیم
ہمارے اکابرین رحمہم اللہ نے مسلمانوں کے لیے ان کی شریعت پر عمل کے اعتبار سے کوئی روک تھام نہ ہو اس لیے تشکیل دی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شروع سے آج تک اس کے سارے مسائل حنفی المسلک کے اعتبار سے حل کیے جاتے ہیں، اور حنفی المسلک کے سارے مسائل اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مسلم پرسنل لا ہمارا شرعی، عائلی، خاندانی قانون ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ ایک تنظیم کا نام ہے جو دراصل مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ناظرین، یہاں اب یکساں سول کوڈ کا مفہوم بھی واضح کرتا چلوں۔ ایک بات یہاں اچھے سے سمجھ لے کہ کوڈ جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کرمنل کوڈ، جس میں بغیر کسی قوم و مذہب، رنگ و نسل کا اعتبار کرتے ہوئے مجرم کو سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اور دوسرا ہے سول کوڈ، جس کا مطلب اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا جمہوری حق کے ساتھ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ بھارتی لا کمیشن چاہتی ہے کہ ہندوستان میں ایک جیسا قانون نافذ ہو، یعنی کسی مذہب کے ماننے والے کا کوئی اپنا قانون نہیں ہوگا، سب کے لیے نکاح، وراثت وغیرہ کا جو قانون ہے ایک جیسا ہوگا، خواہ وہ قانون کسی کے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہندوستان میں تقریباً مسلمانوں نے 5 سے 8 صدیوں تک حکومت کی ہے۔ اس دوران کسی ہندو کو مسلم پرسنل لا یا یکساں سول کوڈ کا پابند نہیں بنایا گیا، بلکہ ہندوؤں کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا کی اجازت تھی، اور مسلم، جین، بودھ وغیرہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انگریز کے 175 سال نظام حکومت میں ہندو پرسنل لا اور مسلم پرسنل لا دونوں کو اپنے اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی کھلی آزادی تھی، مگر ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں کے پرسنل لا میں بارہا مداخلت کی کوشش کی گئی، بلکہ آزادی سے پہلے ہی سے مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا کے متعلق کافی تشویش لاحق ہوا کرتی تھی۔ وہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ جبکہ دستور ہند کے دفعہ نمبر 25 کی روشنی میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی کھلی اور مکمل آزادی ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اٹھ رہا ہے بھارت کے سنویدھان کے دفعہ نمبر 44 کی وجہ سے، جس میں یوں لکھا ہے کہ ریاست کوشش کرے اس بات کی کہ پورے ملک میں یکساں یعنی ایک جیسا قانون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے شروعاتی دور ہی سے ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی راہ ہموار کی جاتی رہی، جو سراسر اسلام کے متصادم اور خلاف شریعت ہے، اور دفعہ نمبر 25 کے بھی مخالف ہے۔ ایک جیسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کی اصل وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی، یعنی سب مل کر رہیں گے، اور یورپ کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ جب وہاں تمام اقوام کے لیے ایک جیسا قانون ہو سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کثیر المذاہب یعنی کئی مذہب اور مختلف تہذیب و ثقافت کا حامل ملک ہے، جس کی مثال نہ یورپ میں ہے نہ افریقہ میں۔ یہاں یکساں سول کوڈ کی بات کرنا تو کسی پاگل پنتی اور بیوقوفی سے کم نہیں ہے۔ اس سے قومی یکجہتی نہیں بلکہ فرقہ وارانہ فساد پھیلے گا، جو ملک اور قوم دونوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حکومت کے سول کوڈ کے نافذ کرنے کا مقصد آخر ہے کیا؟ تو جان لیجئے، حکومت اس قسم کا موقع ہمیں تلاش کرتے رہتی ہے کہ کس طرح یکساں سول کوڈ کا نفاذ یعنی ان کا جواز فراہم کیا جا سکے۔ یکساں سول کوڈ اسلام دشمن کوڈ ہے، یاد رہے۔ اس سے ہم مسلمان کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے۔ جو لوگ اسے نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام اور مسلمان دونوں کے کھلے ہوئے دشمن ہے، جو چند سکوں کے لیے کھوٹے کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنا ہے، کفر و الحاد کو مسلمانوں میں داخل کرنا ہے، تاکہ مسلمان اپنا ایمان و اسلام کھو بیٹھے، ہم میں
اور ہندو قوموں میں شریعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہ جائے، گویا یکساں سول کوڈ مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی ایک خفیہ اور ایک گہری سازش ہے۔ مسلمانوں کی بڑھتی آبادی سے کفار کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے وہ کبھی ہمارے اوپر زبردستی فیملی پلاننگ تھوپنا چاہتے ہیں، تو کبھی فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دیتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، جیسے آپ روز بروز دیکھتے ہوں گے اپنے موبائل فون کے اندر کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یکساں سول کوڈ کی خرابیاں کیا ہیں؟ اب دیکھیے، ہندوستان مختلف اقوام و ملت کا مجموعہ ہے۔ اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، پارسی سینکڑوں قومیں رہتی ہیں۔ پھر ان قوموں میں بھی کئی فرقے ہیں۔ ان سب قوموں اور فرقوں کا مذہبی طور طریقہ اور عائلی نجی خاندانی طریقہ اور معاشرتی قانون الگ الگ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جیسا عائلی قانون ان ساری قوموں پر تھوپ دیا جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی یہ ملک کے لوگ مختلف مذہب کے ماننے والے یکساں خاندانی قانون چاہیں گے، اور اگر بالجبر ان کے اوپر اسے نافذ بھی کر دیا گیا تو ملک کی یکجہتی پارا پارا ہو کر رہ جائے گی، قوموں کے درمیان اختلاف و انتشار پھیلے گا، فرقہ پرستی کو ہوا ملے گی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یکساں سول کوڈ مذہب کے خلاف ہے، یکساں سول کوڈ آئین ہند کے خلاف ہے، یکساں سول کوڈ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے خلاف ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذہب کا لڑکا دوسرے مذہب کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو پورے سماج میں تناؤ سا ہو جاتا ہے، پورے سماج میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، قتل و خون تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہندوستان مختلف قوم، مختلف تہذیب، مختلف زبان اور مختلف رنگ و نسل کا گہوارہ ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ یکساں سول کوڈ اس حسن کے خاتمے کا نام ہے، اور شاید جس یکساں سول کوڈ کے متعلق حکومت بات کر رہی ہے نا، وہ کوڈ ہندوانہ ہوگا، اور اس کے مطابق ہمیں صبح صبح اللہ کا نام لینے کی بجائے مشرکانہ ترانہ گانا پڑے گا۔ زمین، سورج، چاند، ستارے، ساری چیزوں کو معبود ماننا پڑے گا اور ان کی بھکتی کرنی پڑے گی، اور اس سول کوڈ کی تباہی کی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی مذہب میں بلا روک، بلا جھجک شادی کر سکتا ہے۔ پھر اسلامی نکاح، طلاق، خلا، عدت، مہر، نان و نفقہ وغیرہ کا کوئی اسلامی تصور باقی نہیں رہے گا۔ لے پالک اصل اولاد مانی جائے گی اور میراث میں حصے دار ہوگا، ہم جنسی کا فروغ ہوگا، ساری چیزیں بے معنی ہو جائے گی، ہمارے مذہبی ادارے، مقدس مقامات سب کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بھی ہم یکساں سول کوڈ کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ اسے قبول کر کے ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر فرمایا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، لوگ بالکل بھی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے درمیان کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے۔ پھر جو آپ فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے اور اسے دل و جان سے تسلیم بھی کریں گے۔ اور یہ یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی دعوت ہمیں قرآن خود دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ ملک میں ترقی کا کام کرے اور جن چیزوں سے ملک کھوکھلا ہو رہا ہے یا ملک میں تباہی پھیلی ہوئی ہے ان کا سد باب کرے۔ آج پورے ملک میں اسقاط حمل، زنا، رشوت، قتل، گھوٹالہ، ناانصافی، ظلم و تشدد، بھوک مری، بے روزگاری، غریبی، خودکشی اور فرقہ پرستی عام ہے۔ حکومت کو ان چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے
हुकूमत इन जैसे मसाइल को हल करने की कोशिश करे, ना कि यकसा सिविल कोड का निफाज करके हिंदुस्तानी क्राइम में मज़ीद इजाफ़ा करे। हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आईन हिंद के तहत हमें जो हुकूक व इख्तियारात मिले हैं उनमें तसर्रुफ़ न करने देंगे और न ही हम किसी तौर पर यकसा सिविल कोड को मंजूर करेंगे। इस ताल्लुक़ से फ़िरंगी महल्ली साहब का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने बहुत सीधी सादी बात कही है। आइए देखते हैं कि हज़रत ने क्या कहा। यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। मुसलमानों के भी अपने पर्सनल लॉज हैं। यूएसए वहाँ 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हैं। वहाँ कभी ये बात नहीं उठती है। तो अपना मुल्क, जिसके बारे में हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इसे ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिले हुए हैं, तो इस गुलदस्ते को अगर आप एक रंग में रंगना चाहें तो ये कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पसमानदा किसको कह रहे हैं? अब ये जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग बता सकते हैं। देश में इस वक्त एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के उस भाषण की जिसमें उन्होंने पशमानदा मुसलमानों को बीजेपी के साथ आने की अपील की, और इन दोनों चर्चाओं के बीच में मुस्लिम समाज के तमाम धर्म गुरु और नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध शुरू कर दिया है। इस कोड को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई है। मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली साहब हैं। महली साहब, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपसे जानना चाहूँगा कि इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि जल्दी ही इस पर बिल आ सकता है। लॉ कमीशन ने अपनी लोगों से राय मांगी है, क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? देखिए, आप सब जानते हैं कि हम और आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये अच्छी बात है कि लॉ कमीशन ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाते हुए जिस तरीके से 5 साल पहले राय मांगी थी और इस साल आपकी बार फिर राय मांगी है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी लॉ कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगी। और जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और रिलीजन को एज अ फंडामेंटल राइट करार दिया है। फंडामेंटल राइट हमसे और आपसे कोई कानून ले नहीं सकता। लिहाजा हम सबका ये मानना है कि इस मुल्क में जहाँ हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर रहन सहन का तरीक़ा, बोली, खान पान का तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा, ट्रेडिशन और कस्टम चेंज हो जाते हैं और कस्टम और ट्रेडिशन भी एज अ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। तो लिहाजा इस मुल्क में बेसिकली यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बात पूरी ताकत के साथ लॉ कमीशन के सामने रखना है और वो रखी जाएगी। इसको लेकर के विरोध किस बात का है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जितने भी अपने मुल्क में रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। मुसलमानों के भी अपने पर्सनल लॉज हैं और हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बुनियाद है, जो बेसिस है, वो कुरान और हदीस है और लिहाजा उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है। चाहे शादी का तरीक़ा हो, चाहे शादी को ख़त्म करने का तरीक़ा हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हों और फिर इसी में चाहे महर का मामला हो, चाहे खुला का हो, चाहे फ़स्ख़ निकाह का मामला हो या औक़ाफ़ के मामलात हों, इन तमाम मामलात पर हम लोग अपनी पर्सनल लॉस के एतबार से अमल करते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ अपने पर्सनल लॉस के तौर पर अमल करती हैं। तो ज़ाहिर बात, इसमें कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हुई है, ना आगे होने वाली है। इस वजह से हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की क़तई तौर पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बात भी हमें अपने सामने रखना चाहिए कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल मुल्क है यूएसए, वहाँ 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हैं। वहाँ कभी ये बात नहीं उठती है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तमाम लॉज में। तो लिहाजा अपने मुल्क में एकदम से इसकी बार बार ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये आम शहरी और आम नागरिक बखूबी इससे वाकिफ़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग भी आप लोगों ने इमरजेंसी कंडीशन में कराई, ऑनलाइन बैठ के किया, क्या डिसाइड हुआ है सर? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही डिसाइड किया है कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर, अपने मज़हब की बुनियाद पर और अपने मज़हब के सिलसिले में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आपको इख्तियारात दिए हैं, राइट्स दिए हैं, उसकी बुनियाद पर अपनी बात रखेंगे लॉ कमीशन के सामने
جس سے کہ لا کمیشن یہ مانے کہ ہم لوگ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. پردھان منتری صاحب نے پسماندہ کو لے کر کے بیان دیا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی اگلے کچھ دنوں میں اس بل کو لے کر کے پارلیمنٹ میں آ سکتی ہے. تو ایک طرف پردھان منتری کا بی جے پی کا مسلمانوں کی طرف جھکاؤ اور دوسری طرف مسلمانوں کا یو سی سی کو لے کر کے ورودھ. ان سب کے بیچ میں سر آپ لوگ کیا پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے جو اس کے اگینسٹ ہیں اور جو اس کے فیور میں ہیں؟ دیکھیے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل اور سیاسی معاملات میں ہم بیان نہیں دیتے ہیں. جو معاملات ڈائریکٹ ملک سے ریلیٹڈ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کا کانسٹیٹیوشن میں کیا گنجائش ہے، قانون میں کیا گنجائش ہے، اس سلسلے میں جو بات بھی تھی میں نے عرض کی. اب کس پارٹی کا کس سلسلے میں کیا سٹینڈ ہے یہ وہ پارٹی یا اس پارٹی کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہی بتا سکتی. میں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات کری کہ آپ لوگ لا کمیشن کو اپروچ کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپروچ کریں گے اپنا ورودھ درج کرانے کے لیے، اپنا سمرتھن مانگنے کے لیے؟ لا کمیشن کے سامنے تو اپنی بات رکھی جائے گی اور جو پارٹیز ہیں اور ان کو بھی اس سے بریف کیا جائے گا. ایک سوال سر یہ بھی ہے کہ صرف مسلم نہیں بلکہ دلتوں کو بھی اس سے دقت ہے، آدیواسیوں کو بھی اس سے دقت ہو سکتی ہے، اس طرح کی چرچائیں ہیں اور تمام الگ الگ راجیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپتی ہوگی. تو جو بھی کمیونٹیز چاہے مسلم سے علاوہ جو یو سی سی کے خلاف ہیں، کیا اس کو ایک جٹ کرنے کی بھی کوئی کوشش ہو؟ یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے ملک میں ٹرائبل لاز الگ ہیں اور ٹرائبل لاز کو پورا سیف گارڈ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اس کو پورا پروٹیکشن کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. پھر اگر آپ دیکھ لیں کہ جو اسپیشل پروویژن اور اسپیشل اسٹیٹس نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو دیے گئے ہیں، تریپورا ہے اور ناگالینڈ ہے، میزورم ہے، اور اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی وہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو اسپیشل پروویژن حاصل ہے. لہذا اپنے ملک میں اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اپنے ملک میں جو کلچر ہے جو ٹریڈیشن ہے ان کو بھی کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کیا گیا ہے. تو اپنا ملک جس کے بارے میں ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسے ایسا گلدستہ ہے جس میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور ہر پھول اپنی روشنی سے اور اپنی خوشبو سے پورے ملک کو معطر کیے ہوئے ہیں. تو اس گلدستے کو اگر آپ ایک رنگ میں رنگنا چاہیں تو یہ کہیں سے بھی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ایک سوال یو سی سی سے الگ پسماندہ کو لے کر سر ایک چیز میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں، لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ پسماندہ ہے کیا؟ جی دیکھیے ہم لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں. مذہب اسلام کیا ہے؟ مذہب اسلام وہ ہے جس کے کی پوری ڈیٹیل قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، صحابہ کرام نے بتائی ہے، بزرگان دین نے بتائی ہے. تو اس میں کہیں بھی کبھی بھی کاسٹ سسٹم کا کوئی بھی دخل نہیں رہا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. اور وہ پیغمبر اسلام نے اپنے آخری سامن میں آخری خطبے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ غریب کو امیر پر اور نہ امیر کو غریب پر، نہ کسی کو اپنے پیدائش کی بنیاد پر کسی پہ کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر حاصل ہے تو اس کی صرف نیک کاموں کی وجہ سے حاصل ہے. لہٰذا اپنے یہاں مذہبی طور پر کوئی بھی کاسٹ سسٹم نہ کبھی رہا ہے اور نہ آج ہے. پسماندہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن ایز اے مسلم، ایز این فالوور آف اسلام، ہم لوگ کے نزدیک کاسٹ سسٹم اپنے یہاں مسلمانوں میں قطعی طور پہ نہیں ہے. مودی صاحب نے جن 80% کے آس پاس جو کہا جاتا ہے کہ پسماندہ ہیں جن کو اپیل کیا ہے، اس کو لے کر کے کیا ہے پرتکریا سر آپ کی؟ نہیں، میں نے آپ سے شروع میں بات عرض کی، کسی بھی پولیٹیکل بیان پر ہم لوگ اپنی رائے نہیں دیتے ہیں. ہم لوگوں کا جو اپنا ایک مذہبی سٹینڈ ہوتا ہے، جو قانونی سٹینڈ ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. چلیے آخر میں صرف یہی ہے کہ اگر یہ بل آتا ہے پارلیمنٹ میں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کورٹ جائیں گے یا کچھ اور راستہ؟ نہیں، جتنے بھی قانونی راستے کھلے ہوئے ہیں وہ تمام راستے اپنائے جائیں گے. پہلا اسٹیپ تو لا ہی کمیشن میں ہے، اور اگر لا کمیشن ہم لوگوں کی بات کو سن لیتا ہے اور جو بھی ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق اپنا فیصلہ دے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ویل اینڈ گڈ. اور اگر فیصلہ خلاف میں آتا ہے تو آگے کی کیا اسٹریٹجی ہوگی یہ بعد میں طے کیا جائے گا. یہ سوچ ہندوستان کے ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ جو جان چاہو تو جان دیں گے، جو مال چاہو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اللہ کی شریعت
اور نبی کی سنت کا سودا ہرگز نہیں کر سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ پیغام سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اسلامی باتوں کے ساتھ، تب تک کے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔